نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا فروخ سے۔ ناظرین، کائنات میں موجود کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے بے سود پیدا نہیں کی۔ جیسا کہ ناظرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ خلق خدا میں سے سورج ہمارے نظام شمسی کا ایک لازمی جز ہے۔ سورج بیک وقت ہمیں روشنی اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ اسی سورج اور زمین کی حرکت کی بدولت موسم بدلتے ہیں، سردی اور گرمی کا وجود بنتا ہے، مد و جزر کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، اور سمندر کا نمکین پانی بخارات بن کر بارش برساتا ہے اور انسانی بقا کے لیے میٹھا اور تازہ پانی مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے سورج کا نظام زمین کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ کیونکہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع 21 جون 2020 کا سورج گرہن ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ تعارف دینا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم 21 جون 2020 کے سورج گرہن کے مکمل دنیاوی اور روحانی اثرات پر روشنی ڈالیں گے، اور مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خاص دن کی نفلی عبادت کا بھی حوالہ دیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، علم روحانیت کے مطابق سورج گرہن ایک وقت کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی عام فہم مثال ناظرین ہم آپ کو کلاک وائز دیتے ہیں۔ فرض کریں ناظرین آج 21 جون 2020 کا دن ہے اور دن کے تقریباً 12 بجے ہیں، یعنی کہ سوئی کے اوپر سوئی آ چکی ہے۔ ناظرین توجہ طلب بات یہ ہے کہ نہ تو 21 جون 2020 کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے گا، اور نہ ہی آپ کلاک کی سوئیاں 12 کے اوپر 12 دوبارہ دیکھ سکیں گے، یعنی وقت کی یہ نسبت ناظرین دوبارہ آپ کی زندگی میں کبھی قائم نہ ہو۔ ناظرین کہنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب متواتر ایک تسلسل کے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہ قرب قیامت کے قریب کے وقت کو ظاہر کرے گا۔ ناظرین سورج گرہن اللہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور انسان کا وقت محدود ہونے کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین ہمارے نزدیک معیار وقت سورج کو ہی تصور کیا جاتا ہے، اور علم روحانیت میں سورج گرہن بھی ایک وقت کو ہی ظاہر کرتا ہے، جو کہ آنے والے نحس وقت کی طرف ایک اشارہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ناظرین ہم پیارے آقا کے اس عمل سے دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران کثرت سے استغفار کا حکم دیا، اور سایہ دار جگہ پر قیام فرمایا، اور بعض روایات میں نماز کسف کی ادائیگی کا حکم بھی دیا۔ ناظرین پیارے آقا کا یہ عمل سورج گرہن اور چاند گرہن کے نحس ہونے کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے۔ ہم ناظرین یہ نہیں بیان کر رہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن انسانی تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے، بلکہ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن آنے والے وقت میں بے پناہ تباہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا اعداد و شمار ناظرین اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال کے شروع میں ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کے بعد دنیا نے کرونا بھی دیکھا، چائنا اور امریکہ کے خراب تعلقات کو بھی دیکھا، بھارت اور پاکستان کے جنگی ماحول کو بھی دیکھا، اور بھارت اور چائنا کے بارڈر پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو بھی دیکھا۔ کہنے کا مقصد ناظرین فقط اتنا ہے کہ جب جب سورج گرہن ہوا تب ہی دنیا میں انسانی قدروں کی تزلیل ہوئی، جنگ ہوئی، آفات آئیں، اور انہی آفات اور جنگوں کی وجہ سے بے پناہ تباہی ہوئی۔ بالکل اسی طرح ناظرین 21 جون کا سورج گرہن بھی انسانی زندگی میں تباہ کن اثرات حائل کر سکتا ہے۔ اسی ممکنہ خطرہ کے پیش نظر ناظرین اہل علم فرماتے ہیں کہ 21 جون 2020 کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہی افضل ہے، تاکہ اس نحس وقت میں آپ کا ایمان استقامت میں رہے۔ ناظرین سورج گرہن کیونکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس میں انسان کے عقائد کا باطل ہونا عام دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی ممکنہ معاملات کے پیش نظر 21 جون 2020 کو درود ابراہیمی کی کثرت کرنا افضل ترین روحانی عمل ہے۔ درود ابراہیمی کے اس عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے 111 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز کسف کی ادائیگی کر کے آخر میں 111 مرتبہ پھر سے
درود ابراہیمی کی تلاوت کر لینی ہے۔ اس طرح سے ناظرین 21 جون کو سورج گرہن کے دوران آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت نفلی عبادت میں گزرے گا، جو کہ آنے والے وقت میں آپ کے حق میں ہی بہتر تھا۔ ناظرین اگر آپ کو سورج گرہن کے درمیان مزید وقت ملتا ہے تو خدا را اپنے وقت کو فضول کاموں میں ہرگز ضائع مت کریں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو اضافی وقت میسر ہوتا ہے تو بچے ہوئے وقت میں سورہ احزاب کی کثرت رکھیں۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو 21 جون 2020 کے سورج گرہن کے بارے میں پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا روحانی نیٹ ورک پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔